Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ دوستوں کا شکریہ. آپ یہاں انتظار فرما رہے ہیں کافی دیر سے. سب سے پہلے میری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے اور اس کے بعد دانیال صاحب بھی بات کریں گے. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس میں جو فیصلہ آیا معزز عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا چند روز قبل، ہم نے عدالت کے احترام میں اس فیصلے پر منوان عمل درآمد کر دیا. اب عدالت عظمیٰ کا، معزز عدالت کا وہ فیصلہ، اس پر پبلک میں، انٹلیکچوئلز میں، میڈیا میں، ٹاک شوز میں اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی اس پر لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اب وہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے. لیکن وہ لوگ جو فیصلہ آنے سے پہلے مختلف پیشین گوئیاں کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون آج یہ کرنے جا رہی ہے، آج وہ کرنے جا رہی ہے، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بڑے حوصلے سے، برداشت سے، احترام سے سپریم کورٹ کے حضور سر تسلیم خم کر کے اس فیصلے کو قبول کیا، حالانکہ اس پر ہماری پارٹی کے تحفظات ہیں. نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا کل وہ بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی کو کارکنوں کو بتائے جب وہ مری پہنچے تو لوگوں کا، عوام کا ایک ہجوم، ایک جمع غفیر تھا جو اپنے محبوب لیڈر، سدا بہار لیڈر کا استقبال کرنے مری میں کل موجود تھا. اور مری کی ٹریفک کل چوک ہو گئی تھی. مری ایک بہت خوبصورت پاکستان کا خطہ ہے، آبادی کم ہے. آپ غور کیجئے گا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے، سب کے، ہمارے عوام کے محبوب قائد جناب نواز شریف صاحب بہت جلد عوام میں ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم لوگ عدالتوں کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ایک عدالت عوام کی بھی ہے. اور وہ عدالت جب لگے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. اب میں ذرا اس کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ذرا بات کمپلیٹ صدیقی صاحب کرنے دیں. لیٹ می فنش. میں کرتا ہوں جی، مجھے ذرا بات کرنے دیں. آپ نے دوسروں کی بھی سنی ہے، ہماری فریاد بھی سنیں، آپ کی مہربانی. آج پہلے تو ہمیں تو معلوم تھا، لیکن آج
دوبارہ یہ یقین ہو گیا عدالت کی کارروائی سننے اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد کہ جو کاغذات اس کیس میں عمران خان صاحب نے داخل کرائے ہیں اس پر ہمارے وکیل نے کہا ہے، ہمارے محترم وکیل نے، کہ وہ کاغذات جو ہیں وہ سراسر فراڈ ہے، وہ جعلی ہیں، وہ فیک ہیں، وہ خود بنائے گئے ہیں، چونکہ جو فارا کی لسٹ ہے اس پر جو نام موجود ہیں وہ اور ہیں، اور جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ نام دیے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور جو یہاں جو لسٹ دی ہے وہ اور ہے، اس میں تضاد ہے، اور اس پر سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے اور انشاءاللہ لے گی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف تین پریس تھیں جس کی بنیاد پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو مانگا گیا تھا، لیکن ان تین پریس پر فیصلہ نہیں آیا۔ ایک اقامہ، ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ہم وہ فیصلہ، میں نے کہا نا، اس پر عمل درآمد کر دیا ہے ہم نے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جن لوگوں نے 420 کی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، دن دہاڑے کھلا فراڈ کیا ہے، عمران خان صاحب، میں آپ کو آج اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم عوام میں آ چکے ہیں اور وہ وقت دور نہیں۔ عمران خان صاحب، اخلاقیات کا تو آپ کا پہلے جنازہ نکلا ہوا ہے۔ جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں، جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے، آپ نے پاکستان کی سیاست میں جو گالی گلوچ، جو کردار کشی، جو گھٹیا زبان کا آپ نے متعارف کرائی ہے عمران خان صاحب، ابھی تو لوگ اس پر آپ سے حساب یہ عوام لے گی۔ اس کے اوپر آج آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی ایک فراڈ 420 جماعت ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں جعلی دستاویزات، فیک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی پیش کرنے سے نہیں گھبراتی۔ نمبر 1 یار، ایک سیکنڈ، اور پھر ان کا ماضی یہ ہے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا میں نے، ایک میں جس میں محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ بنی گالا کی زمین عمران خان نے خرید کر میرے نام بے نامی کی۔ جب اس اینکر نے ان کو پوچھا کہ کیا یہ بیان حلفی ہے، آپ اس کو، اس نے کہا میں نے تو یہ جانتا ہی نہیں بیان حلفی کیا ہے۔ He said I haven't seen it، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ایک اور پروگرام کا کلپ ہے جس میں ایک اینکر انہیں پوچھتے ہیں کہ جناب، وہی اینکر، کہ جناب یہ کیا ہے، یہ ریفرنس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، میں یہ بیان حلفی میں جانتا ہوں۔ ایسا شخص جو بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، جو عدالتوں میں جھوٹے کاغذات جمع کراتا ہو، آپ بتائیں وہ رہزن تو ہو سکتا ہے، وہ رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات سب سے ضروری، یعنی دیکھیے کہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ کیا جو یہ رقم کا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے بھیج کے لائی، وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی؟ بھئی وہ کہاں گئی یہ رقم؟ یہ وہ سوالات ہیں عمران خان صاحب، آپ سے عدالت بھی پوچھ رہی ہے، آپ سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام بھی پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا عمران خان صاحب، آپ نے اپنے بچوں کے اثاثے اور جو آف شور آپ کی اور بھی معاملات ہیں وہ کیا ڈکلیئر کیے ہیں؟ قوم یہ بھی آپ سے پوچھتی ہے۔
और फिर एक अपार्टमेंट है जो आपने इंतहाई महंगे दामों खरीदा, वो भी आपने कंसील किया, वो भी छुपाया आपने। और फिर ये जो फॉरेन फंडिंग है, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है, वो आपने यहाँ लेके आए। और आज आपके मोहतरम वकील साहब अंदर फरमा रहे थे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। जी भाई, एक पैसा आया है मशकूक ज़राए से, आपकी फहरिस्तों में फ़र्क है, फारा की और आपकी दी हुई फहरिस्तों में फ़र्क है। आपने फोर्जरी की है, आप फ्रॉड हैं, फोर्जर हैं। ये है पाकिस्तान के यूथ को, नौजवानों को ये अखलाकियात सिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान आप नया कायद आज़म और इकबाल का कर रहे हैं। क्या कायद आज़म फ्रॉड था? क्या वो फोर्ज करता था डॉक्यूमेंट्स? तमाशा बनाया हुआ आपने। और अभी यही नहीं बात रुकती, फिर कौन सा मजहब इजाजत देता है? जी मेरा मजहब तो इजाजत नहीं देता। कौन सा मजहब इजाजत देता है? मेरा मजहब इजाजत नहीं देता कि आप एक ऐसी मोहतरमा खातून जिससे आपका ताल्लुक खत्म हो गया, उसे आप तोहफे वसूल कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो सोचने की बातें हैं। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूँगा, उसी एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि एक क्लिप में इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो इस शेख रशीद को चपड़ासी भी ना रखूं। और अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान मत बनाए। आपको मुबारक हो कि आप आज ने उस शख्स को, जिसको आप चपड़ासी नहीं रखना चाहते, जिसको आप जैसा सियासतदान नहीं बनना चाहते, आपको मुबारक हो, आपने उस चपड़ासी को आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपोजिशन से नामजद कर दिया। इनका ज़हनी है, मेंटालिटी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब, आपका और हमारा मुकाबला, अदालत तो अदालती कार्रवाई जारी रहेगी, हम अदालत के हर फैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब, बहुत जल्द नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में बब्बर शेर, खैबर से लेके कराची तक, गवादर से लेके खुंजरात तक निकल रहा है। और यकीन करो इमरान खान साहब, आपको भागने की हम जगह नहीं देंगे, छुपने की जगह नहीं देंगे। आपने पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों को हिला कर रखा है। आपने कायद आज़म के पाकिस्तान को तबाही के थाने पर लेके आए हैं। आपकी सियासत झूठ, फ्रॉड, बदइखलाकियात, लोगों की, शरीफ लोगों की किरदार कुशी करना, ये आपकी सियासत है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ना सिर्फ सियासत खत्म होगी, जब इस केस का फैसला आएगा आप तो डियाला जेल में होंगे और आपकी पार्टी का शराजा बिखर चुका होगा और पीटीआई एक माजी का किस्सा इंशाल्लाह बन जाएगा। हाँ जी, करना है किसी करनी गल कर बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने और बात, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो पीटीआई वाले हैं, इनका नारा था गो नवाज गो। हमने आपको बताया कि इसका तर्जुमा करवाएं, इसका मतलब बनता है जियो नवाज जियो। उनको ये समझ नहीं आई बात की, अभी जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे अवाम में उनको पता चलेगा जियो नवाज जियो का क्या मतलब है। लेकिन वो इतने खोखले सियासतदान है कि कल उनके जलसे में उनके पास इसके अलावा वो अदालत का फैसले का, जैसे किरमानी साहब ने बताया, हो भी गया। अब आप देखें कि वो ये नहीं है कि वो कोई इत्तेसाब के पीछे थे। वो कहते हैं कि हम शाहिद खाकान अब्बासी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है अब इनका मनफी ज़हन पहचानना शुरू करें। इनका ताल्लुक जो है वो इत्तेसाब से नहीं है, ये पिछले दरवाज़ा ढूंढने की सियासी जमात है। ये बौने हैं सियासी और ये तरीकाकार ढूंढ रहे हैं, चाहे वो अदालत से मिल जाए, चाहे वो कहीं से मिल जाए। और इस तरह से इनका जो मामला है वो इत्तेसाब के साथ इसका ताल्लुक ना होने का अहम सबूत है। ये आज अदालत में जो कार्रवाई हुई फॉरेन फंडिंग से, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यकलख्त यहाँ पर नए से नए आर्ग्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं।
یہاں تک کہ وکیل ہمارے کو کونسل کو اکرم شیخ صاحب مجبوری میں آ کے انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اب ان کے لیے دفاع ایجاد کرنا ہے، کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کمپنی بنائی اور اس کمپنی سے خود اپنے ہاتھ سے لکھے دستاویزات یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائیں اور اب ان سے مکر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب بریکیوں میں جایا جا رہا ہے۔ وہاں بریکیاں یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب نے پیسے لیا بھی نہیں، اس کے اوپر نہ کوئی فورن فنڈنگ، نہ کوئی اس میں منی لانڈرنگ، نہ کوئی سیاست چھپائے، نہ کوئی چوری کی، کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ اس میں جو پیسے نہیں لیے اس میں یہاں پر جو ہے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں انور منصور کی جانب سے کہ جو دن دہاڑے مانا ہوا ریکارڈ ہے کہ ہم نے پیسے لیے، ان سے یہ جو ہے نا مکر جائے اور کہ جی ہم نے نہیں لیے وہ پیسے، جبکہ ریکارڈ کے مطابق جتنے پیسے انہوں نے شو کیے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایجنٹ تھا اس نے وہاں پر پیسے رکھ لیے اور بقایا بھیج دیے، وہ جو رکھ لیے تھے وہ پیسے تھے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ تھا، لہٰذا وہ یہاں پر وصول نہیں ہوئے۔ یہ بات بالکل من گھڑت ہے، یہ غلط ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے سن لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فارا ایڈمنسٹریشن میں ڈاکیومنٹ جمع ہوئے ہیں ان سے کئی زیادہ رقم جو ہے وہ پاکستان بھیجی گئی ہے، جس کا جواب ہی نہیں ہے، تو لازماً وہ رقم جو کم از کم بتائی گئی وہ تو شامل ہو ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے سوال پوچھنا ہے ان کو کہ باقی کہاں سے ہیں، آپ سمجھے اس بات کو۔ تو یہ اس طرح سے چلاکیوں سے، بریکیوں سے، ایجنٹ پرنسپل کی باتیں سنا کر یہ کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر مثال دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا، جبکہ انہوں نے کسی کو حکم دیا تھا۔ وہاں پر ایجنٹ پرنسپل کا تعلق نہیں بحال رکھا گیا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے ایجاد ہو رہی ہیں نئی چیزیں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح سے اس کو مختلف پتلی گلیوں میں گھسیڑ کے ایک سیاسی مطلب جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، وہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، یہ ہر اخبار میں لکھا جا رہا ہے، ہر اخبار کا ایڈیٹوریل یہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کا ہم پیچھا کریں گے۔ عمران خان نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے ٹیکس بھی چھپایا، اثاثے بھی چھپائے، ٹیکس بھی چوری کی ہے، اور لاکھوں روپے اس کا باہر ہے جو انڈکلیئرڈ تھا، جو جس وقت اس نے 2002 کا الیکشن لڑا اور 2013 کا الیکشن لڑا۔ 8 کا تو کیا ہی بائیکاٹ تھا۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ چھپ سکتا ہے یا بچ سکتا ہے۔ میں ایک لاسٹ فکرہ کہ سب سے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا لاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر کوئی کرپشن، کوئی کک بیک، کوئی کمیشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور ایک حکامہ جو ایک ٹیکنیکل تھا وہ ہوا۔ اور عمران خان صاحب آپ خاطر خواہ جمع رکھیں، آپ 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور آپ ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ جیل میں سڑیں گے جی۔ اس پر ہمارے وکلا غور کر رہے ہیں اور اس کا بھی جلد فیصلہ کر لیا جائے گا جی۔ اور کچھ شہباز شریف صاحب صرف نواز شریف صاحب کے بھائی نہیں ہیں، ان کی پارٹی کے لیے ورکر کے طور پر ان کی کمٹمنٹ، ان کی خدمات ہیں۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب کا اور شاہد خاقان صاحب کا فیصلہ ہوا ہے، یہ نواز شریف صاحب نے اکیلے نہیں کیا، یہ پوری پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے اور سینئر لیڈرشپ کی مشاورت سے ہوا۔ جی جمع کرائیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو دستاویزات پیش کی تھیں اس پر تو فیصلہ ہوا ہی نہیں، فیصلہ تو کہاں پہ ہوا؟ اچھا جی، پرے جو تھی اس میں تو ہوا ہی نہیں جی۔ آخری سوال ہیں، کشمیر بقول قائد اعظم، اور یہی ہمارا منشور ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں اس وقت سارے کافی لوگ آزاد کشمیر کے آئے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں ایک سیکنڈ۔ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہم انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بات کوئی آپ کہہ رہے ہیں، ان کی آج تردید آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔
کس کا کیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ پہلے نہیں تھے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ان کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف قائد اعظم کے نظریاتی پاکستان کا وارث اور امین ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پہلے کی طرح آئندہ بھی قائد اعظم کے افکار اور سیاسی نظریات کی روشنی میں سیاست کریں گے. بہت بہت شکریہ.